السلام علیکم دوستو، 3 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے، حساب کتاب تم خود لگا لینا، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی، بابا حضور اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں جانور کے پاس رہوں؟ کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی فاطمہ وہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے اس دور میں ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مسلک ہے۔ میں اپنے مسلک کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر گناہ کا کوئی دھبا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گناہوں سے پاک ہے۔ فاطمہ نے ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں کیا، ایک خطا بھی نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پاک ہے، شفاف ہے، پانی کی طرح۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی، کائنات کے نبیوں کے نبی، بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام رکھنے والے، اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت یہ جملہ بول کر خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہی ہے، مالک میں عاجز ہوں تیری بارگاہ کے سامنے، میری اولاد بھی تیری بارگاہ کے سامنے عاجز ہے، خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اولاد گناہوں سے پاک ہے، گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب دوسری حکمت جو سامنے آ رہی ہے، یہ سنتے ہی سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، ابا حضور کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی کرنے کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دنیا میں رہنے والے ہر ایک گناہ گار، بدکار، سیاہ کار کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، مگر سنو، دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت
آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے وہ 3 بدبخت لوگ ہیں، کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، آخر وہ 3 بدقسمت لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ ایسا کرنے والے لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ان نادان لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایمان اللہ کے سامنے کتنی قیمتی ہوگی۔ چوری کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اب کس ٹائم، کس وقت، کس بندے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ نمبر 2 حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو بھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا۔ نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، سود کا بزنس کرنے والے لوگ، مجبور انسان کو 1000 روپے دے کر 1200 وصول کرنے والے لوگ۔ فرمایا ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار، ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتا، پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن یا 3 دن تک کی قربانی جو ہم پر لازم ہے، ہم ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب بڑھتے ہیں اس بات کی جانب، قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور غربا و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے، اگر گوشت کی 3 حصے لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے۔ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر
ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔